بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک تعلق ہے گلگت بلتستان کا، تو وہاں 8 الیکٹیبلز کو الیکشن سے بہت پہلے توڑ گیا۔ اب جہاں ٹوٹل حلقے ہی 24 ہیں، تو وہاں آپ 8 الیکٹیبلز کو توڑیں گے، لالچ دے کے، ترغیب دے کے، تما دے کے، تو اس کے بعد یہی پیری پول رہ گئے۔ پھر وزیر اعظم صاحب خود تشریف لے گئے، ان کے وزراء وہاں پہ الیکشن کے جو قوانین ہیں اس کی دھجیاں اڑاتے رہے، انہیں کسی نے نہیں روکا، کیونکہ انہیں روکنا چاہیے نہیں، وہ تو لاڈلے ہیں، جہاں چاہیں جو چاہیں کریں، جب چاہیں قانون کو پامال کریں۔ قانون تو صرف اپوزیشن کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اس کا مظاہرہ آپ نے گلگت بلتستان کے اندر دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جلسوں میں آ رہے تھے یا پیپلز پارٹی کے جلسوں میں آ رہے تھے، وہ گلگت بلتستان کے لوگ تھے، باہر سے تو گئے نہیں ہوئے تھے، اور وہ وہیں کے لوگ تھے۔ تو جو لوگ اتنی ٹھنڈ میں، سردی میں کئی گھنٹے تک ہزاروں کی تعداد میں ہر وہاں پہ مختلف حلقوں میں آتے تھے، شریک ہوتے تھے، انہوں نے ووٹ کیوں نہیں ڈالے؟ اور ووٹ ڈالے تھے وہ کدھر ایویپوریٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی واضح ہیں، اس کا ہمیں اندازہ تھا، کیونکہ یہ 2018 کے جھرلو انتخابات کا ایکشن ریپلے تھا جو گلگت بلتستان میں دیکھا گیا۔ تو یہ اس طرح کے کھیل سے بنتا کچھ نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جب ٹوٹنے پر آتی ہیں تو ایک دم یہ عمارت دھڑام سے گرتی ہیں۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ بتائیں کہ شہباز صاحب ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے جنرل ہاسپٹل چیک اپ کے لیے لائے گئے، ان کی کمر کی بھی تکلیف ہے، اور ابھی جو رپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق انہیں سانس کی تکلیف میں بھی ان کی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آج بھی جب ان کو چیک اپ کے لیے لایا گیا تو بختر بند گاڑی میں لایا گیا۔ کیا کہیں گے، ابھی تک یہ اسی طریقے سے انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں؟ سر، بڑی ہم نے مخالف حکومتیں دیکھی ہیں، مارشل لاء بھی دیکھے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت تو مارشل لاء کا بھی ریکارڈ توڑ گئی ہے۔ جو پرویز مشرف صاحب کا دور جبر تھا، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح انتقام در انتقام کا سلسلہ ہے وہ حیرت ناک ہے، اور ہم حیران ہیں کہ یہ ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے اور اس کے بعد فیس کرنا ہے۔ اسی طرح جو سرکاری اہلکار یہ کام کر رہے ہیں، جیسے اب اینٹی کرپشن والے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی 4-5 لوگوں کو اندر کالز آ رہی تھیں اینٹی کرپشن کے دفتر سے، آپ کے خلاف شکایتیں آ گئی ہیں۔ تو دیکھ لیں اینٹی کرپشن کے لوگ اور اس کے جو ذمہ داران ہیں کہ وہ کہاں تک اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اگر کبھی کسی کی پوسٹنگ پنجاب سے باہر ہو گئی تھی تو وہ یہ سمجھتے ہیں موصوف کہ وہ یہ دور چلتا رہے گا اور وہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے۔ دور تو کبھی بھی نہیں چلا کرتے، الٹیمیٹلی ختم ہو جاتے ہیں، پھر اپنی اپنی باری ہوتی ہے، ہر بندے نے اپنا نامہ مال جو ہے اس کا حساب خود ہی دینا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس وقت ایک نئی ڈرائیو ہے اینٹی کرپشن کے نام پہ، غفار ڈوگر صاحب کا دیکھیں نا، چونکہ کوئی کیسز تو ہے نہیں، تو عدالت نے ان کو ریلیز بھی کر دیا اور کواشمنٹ کا بھی سنا ہے، کہا کہ یہ کوئی کیس نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ کیوں سرکاری ادارے جو اپنا تماشا خود بنا رہے ہیں؟ اگر حکومتوں نے کہتی ہے کہ آپ سیاسی انتقام کے راستے پر چلیں، تو کچھ سرکاری افسران کی بھی ذمہ داری ہے، بجائے ہز ماسٹرز وائس بننے کے انہیں اپنے ضمیر کی آواز کو بھی تو سننا چاہیے۔ تو سر، جی بی کا جو رزلٹ ہے اس کے مطابق تحریک چلانے جا رہے ہیں یا نون لیگ، کیا اس پر غور کر رہی ہے؟ بلاول پروٹیسٹ کرنے جا رہا ہے نا، وہ تو تحریک تو چل رہی ہے، یہ تحریک ہی ہے جو چل رہی ہے، روز جلسے ہو رہے ہیں، روز عوامی اجتماعات ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، ایک اپوزیشن کا اتحاد پی ڈی ایم کے نام سے بن چکا ہے۔ تو یہ تحریک ہی ہے، اور تحریک کسے کہتے ہیں ظاہر ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ تیز تر ہوتی چلی جائے گی۔ پنڈی کے اندر دھرنا دیا ہوا ہے، وہاں پر نظام زندگی اسلام آباد پنڈی کا مفلوج ہوا ہوا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ جو نعرے تھے جلاؤ گھیراؤ، اس کا ریئیکشن ہے، یا جنہوں نے انہیں پالا آج وہ انہیں آنکھیں دکھا رہی ہیں اس کا ریئیکشن ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی کی حکومت کو گرانے کے لیے، لیجٹمیٹ حکومت تھی پی ایم ایل این کی، اس کو گرانے کے لیے ہر غیر قانونی اور اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا، تو جب یہ عمران خان صاحب اور ان کی کمپنی یہ کام کر رہے تھے، تب بھی ہم کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی آپ آ گئے حکومت میں تو کیسے چلائیں گے۔ اب جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ دیکھیں، وہ سارا ان کو خود فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور بڑے اگلی انداز میں ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال یہ مکافات عمل ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ اچھا سر، جی بی کا جو رزلٹ آیا ہے اور پی ڈی ایم کے جو جلسے ہو رہے ہیں، کامیاب جلسوں میں جو ہے نا وہ گردانے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک آپ کی جو اسٹرگل ہے وہ سلیکٹرز کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو انتخابی عمل ہے، یہ اس کو اگر اسٹیٹ اس کو مینوور کرنا چاہے تو بہت سارے لوپ ہولز موجود ہیں، اور وہ لوپ ہولز دور کرنے کی ضرورت ہے۔
لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ رائے عامہ کو منظم کرتے رہیں مسلسل اور تسلسل سے اپنی بات کہتے رہیں تو نتیجہ ایک دن نکل آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ خواجہ صاحب آپ کے حوالے سے کچھ خبریں جو لاہور کا جلسہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی فقید المثال ہوگا، اس کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پوری طرح اس کے کارکنان اراکین اسمبلی سب کام کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں بھی اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، میزبانی مسلم لیگ نون کے پاس ہے، جلسہ پی ڈی ایم کا ہوگا اور سارے قائدین انشاءاللہ خطاب کریں گے۔ ہم نے رانا مقبول احمد صاحب نے اور سمیع اللہ خان صاحب نے انتظامیہ کو اپلیکیشن دے دی ہوئی، 8-10 دن ہو گئے ہیں اور 1-2 روز میں آج بتایا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریشن سے جو مسلم لیگ نون کی یہ مذاکراتی ٹیم ہے جو یہ جلسے کے حوالے سے بات کرے گی، ان کی ملاقات بھی ہوگی۔ رانا مقبول صاحب جو ہیں ایکس آئی جی سینیٹر وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، سمیع اللہ خان صاحب، خواجہ عمران نذیر وغیرہ یہ سب ساتھ ہیں تو یہ بات چیت کریں گے۔ میں توقع کرتا ہوں اور میں یہ کہتا بھی ہوں کہ حکومت جو ہے وہ جلسوں کے انعقاد میں رخنہ نہ ڈالے اور یہ جو لوگوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہے یا جھوٹے مقدمات کا سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ اس سے سیاسی درجہ حرارت اور بڑھ جائے گا، تلخی بھی زیادہ بڑھ جائے گی اور کڑواہٹ اور بڑھ جائے گی، حکومتوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ نواز شریف تھینک یو سر۔